جن تلاوت کرنے والوں کے قسمیں ہیں. خود حدیث میں یہ مضمون آیا ہے کہ رب تال للقرآن والقرآن یلعنہ، کتنے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے. حدیث ہے، یعنی وہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے. اب دیکھیے بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے، کتنی مثالیں اس کی دی جا سکتی ہیں. ایک بڑی مثال دے دوں، حالانکہ بہت دل پہ جبر کر کے میں مثال دے رہا ہوں. خاندان بنو امیہ کا، اور جانے دیجئے، وہ شخص جو تخت حکومت پر بیٹھ کر یہ کہتا ہو، اس کا شعر نہیں ہے، کسی اور کا شعر ہے. دہرایا تو اس نے کہ لعبت ہاشم بالملک فلا ملک جاء ولا وحی نزل. یہ تو بنو ہاشم نے ایک کھیل کھیلا تھا، ورنہ نہ کوئی ملک نازل ہوا تھا نہ وحی نازل ہوئی تھی، یعنی نہ جبرائیل آئے تھے نہ قرآن نازل ہوا تھا. اگر یہی شخص بیٹھ کے قرآن پڑھے تو قرآن اس پر لعنت نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ ساری امت مل کے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتی رہے، تمام اموی فقہا اس کے لیے رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے رہیں، مگر جتنی بار یہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہیں گے خود قرآن اتنی بار اس پر لعنت کرے گا. تو واضح ہوئی بات. اب اسی سلسلے کو جب آگے بڑھا تو ایک اور شخص ہے، کہتے ہیں کہ ایک جوان تھا بنو امیہ میں، بڑا صالح جوان سمجھا جاتا تھا، نام تھا اس کا ولید. اور وہ دن رات نماز روزہ اور تلاوت قرآن میں مشغول رہتا تھا. لیکن جس دن جیسے ہی اس کے باپ کی آنکھیں بند ہوئیں اور اسے اطلاع ملی کہ تخت حکومت اسے مل گیا ہے، اب وہ ہو گیا ہے حاکم، خلیفۃ المسلمین، اس نے قرآن مجید کو بند کیا اور یہ کہہ کے بند کیا، خدا حافظ، یہ میرا آخری رابطہ تھا آپ سے. عبارتیں اس کے اصل الفاظ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں. اور اس کے بعد جو ظلم و ستم کا سلسلہ شروع ہوا، امت مصطفیٰ پر، امت قرآن پر، اہل بیت پر، عامت الناس پر، کوئی اس کو ظلم و ستم سے نہیں بچا. ایک مرتبہ کسی موقع پر انہوں نے قرآن مجید سے تفاعل کے لیے قرآن اٹھایا اور اس میں وہ آیت نظر آئی جو سرکشوں کی سزا کے لیے تھی. انہوں نے قرآن مجید کو پارا پارا کر کے 2 شعر کہے اور کہا کہ روز محشر خدا کے سامنے گواہی دینا کہ میں نے تجھے پارا پارا کیا ہے. یہ ہے بنو امیہ کی نسل سے ہونے والے امراء مملکت اور خلفاء کی سیرت. میں اس سے زیادہ پڑھنا نہیں چاہتا ہوں اس موضوع پر. ایسے افراد جب قرآن پڑھ رہے ہوں گے تو قرآن ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہوگا؟ وہ قرآن پڑھ رہے ہوں گے، قرآن ان پر لعن کر رہا ہوگا. تو قرآن مجید سے وہ رشتہ قائم کیجئے کہ قرآن کا آپ کے اوپر اعتبار قائم ہو جائے، قرآن کا آپ کے اوپر اعتبار قائم ہو جائے اور آپ کا قرآن پر اعتبار قائم ہو جائے. بہت بڑی عرفانی سیر و سلوک کی بحث کو سمیٹ کر نچوڑ کر ایک جملے میں عرض کر رہا ہوں، جب انسان قرآن مجید سے اعتبار حاصل کر لیتا ہے اور اس کا اعتبار قرآن پر قائم ہو جاتا ہے، تب اس کی زبان میں یہ تاثیر پیدا ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ بسم اللہ کہہ دے تو کن فیکون کا معجزہ ہو جاتا ہے. ہمارے عرفاء جو کہتے ہیں کہ بسم اللہ عارف کن فیکون خداست، ایک عارف جب بسم اللہ کہہ دے کچھ نہیں، بسم اللہ کہہ دے. یہ کیسے ہو گیا؟ یہی بسم اللہ 100 بار پڑھیے، 1000 بار پڑھیے، 786 بار پڑھیے، کوئی اثر نہیں ہوتا. اور ایک عارف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دے، جس کام کے لیے نیت کر کے بسم اللہ کہے گا وہ کام ہو جائے گا. یہ کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے قرآن سے وہ رشتہ برقرار کیا ہے کہ قرآن کا ان پر اعتبار ہے، ان کا قرآن پر اعتبار ہے.